اچھا، اب جہاں بھی دعا کی جائے یا لکھی جائے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. جیسے کہ ایک دفعہ پہلے بھی شاید ہم نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر گھروں میں بستر ہے، بچوں نے پیشاب کر دیا ہے، بس اس کے اوپر اچھی آپ نے چادر وادر تبدیل کر دی ہے نیچے، لیکن وہ بستر ویسے ہی نجس ہے. یا اس کو اگر پاک کریں بھی تو پاک کرنے کا صرف ایک یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم بستر کا اوپری حصہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی جہاں وہ چادر وادر بچھاتی ہیں آپ، لیکن وہ بستر وہ اندر سے دیکھا جائے تو وہ تو پاک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وہ چیز چلی گئی. تو یا گھروں میں جو سلسلہ ہوتا ہے کہ بچے نے کہیں زمین پہ پیشاب کر دیا، اس کو شرعی طریقے سے آپ نے پاک نہیں کیا، بلکہ وہ ماسی واسی آئی یا انہوں نے وہ گیلا کپڑا لے کے اسے ہر جگہ اور پھیلا دیا، بلکہ اس کو نجاست اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو عام طور پہ جہاں دعائیں کی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. پاک یعنی دیکھ لیں کہ گھروں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے جس اعتبار سے وہ نجس کی ہوتی ہیں، چھوٹے بچے جن گھروں میں ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے پانی ڈال کر اور شرعی طریقے سے فرش وغیرہ کو پاک کر کے، یعنی گھر کو پاک صاف رہیں تاکہ وہاں پر دعائیں زیادہ آسانی کے ساتھ قبول ہوں. شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو خوابوں کی حقیقت کے لحاظ سے یہاں پر ایک درس ہوا تھا جس میں خوابوں کی تعبیریں وغیرہ کے سلسلے میں بیان ہوا تھا. تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ وہ جگہ بھی انسان، یعنی عام طور پر جو لوگوں کو برے خواب آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی جس جگہ سو رہے ہوتے ہیں وہ جگہ نجس ہوتی، یعنی وہی بستر بھی نجس ہے تو خواب بھی انہیں برے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت سی وجہ بنتی ہے. تو بہرحال دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ جہاں بھی لکھی جائے یا دعائیں کی جائیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے. جب یہ ہے کہ مصلی وغیرہ پہ انسان بیٹھ کے دعا کرے تو وہ ایک پاک صاف جگہ بھی ہوتی ہے نماز کے اعتبار سے، اسی پہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں صحیح. اسی طریقے سے جہاں بھی عملیات کیے جائیں یا عام طور پہ جہاں دعائیں کی جائیں، ظن حائزہ وہاں پر نہ ہو، یہ روحانیت کے علماء فرماتے ہیں. جنوب شخص وہاں پر نہ ہو، کتا وہاں پر نہ ہو، یا جاندار وغیرہ کی تصویر وہاں پر نہ ہو. اچھا، بہت ساری چیزیں دیکھی اس طرح کی ہیں کہ جیسے گھروں میں ظاہر ہے لوگ بیمار بھی پڑتے ہیں، انتقال بھی ہوتا ہے، تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ محتضر کے پاس ظن حائزہ نہ ہو، یعنی جو خواتین اپنے مخصوص ایام کی حالت میں ہوں وہ ایسے شخص کے پاس ان کا موجود ہونا مکروہ ہے کہ جس کی جان کونی کی کیفیت ہو. روایت میں آتا ہے کہ فرشتے وہاں آنے سے کراہیت کرتے ہیں اس جگہ پر. یہ خدا نخواستہ کوئی یہ وہ بات نہیں کی جا رہی کہ یہ کوئی نفرت کا اظہار ان سے کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ یہ مرد کے اعتبار سے مثلا کوئی جنوب شخص وہاں پر ہے، یعنی حالات ذہنی جس کے اندر باطنی نجاست اس لحاظ سے ہو، روحانی نجاست ہو، تو پھر وہاں پر فرشتے آنے میں اعتراض کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ بہرحال لوگ اکثر یہ سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ قبرستان کیا اس مخصوص ایام کی حالت میں عورتیں جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں جا سکتی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کراہیت آئی ہے وہ محتضر کے پاس آئی ہے، یعنی جو سکرات کے حالت میں ہو، جان کنی کے حالت میں ہو وہاں پر. اسی طریقے سے جو حالت نجاست میں کوئی مرد اور عورت وہاں پر موجود ہے اس کے لحاظ سے بھی ہے. عام طور پہ لوگ گھروں میں کتے پالنے کا بھی آج کل رواج ہو گیا ہے. تو دیکھیے اول تو کتے پالنا ٹھیک ہے، کتے یعنی اس لحاظ سے پالنے کی تو اجازت ہے حفاظت وغیرہ کے غرض سے. شوقیہ لوگ کتا خرید کے لے آتے ہیں. اچھا، یہ بھی بات کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے، تو کتا خریدنا بھی حرام ہے. تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا اس کے اوپر سے، یعنی کچھ اس طرح کی ڈیلنگ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ پیسے وغیرہ دے دیں، اس کے نتیجے میں جو مالک ہے وہ کہے کہ میں اس کتے پر سے اپنے اختیار کو، اپنی ملکیت کو ختم کرتا ہوں. اچھا، جب وہ ملکیت ختم ہو گئی تو کتا ایسے ہی وہاں پہ بغیر کسی مالک کے کھڑا ہوا ہے، آپ اسے گردن میں رسی باندھیں اور اٹھا کے اپنے گھر لے آئیں. یعنی باقاعدہ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں کتے کی. شکار کے لحاظ سے بہت سے لوگ خریدتے ہیں یا حفاظت کے لحاظ سے خریدتے ہیں، اجازت تو ہے، اور اس میں بھی علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ کتا گھر کے باہر والے حصے میں رہے. ظاہر ہے گھر کے اندر حصے میں رہے گا تو جگہ جگہ کو نجس کرے گا، اور کتے کا پاک چیزوں کا پاک ہونا بھی آپ کو پتہ ہے، مٹی وٹی سے برتن منہ مار دیا تو مٹی سے بھی مانجنا پڑتا ہے، اور بہت سے اس کے احکام عام نجاست کے احکام سے الگ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کتا بھی اس گھر کے اندر نہ ہو. عام طور پر جب بھی آپ نے وہ سنا ہے روایت میں اس کے اگرچہ کچھ عرفانی پہلو بھی ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے
ملائکہ وہاں پر داخل نہیں ہوتی. تو کچھ اس کے عرفانی پہلو بھی ہیں اس روایت کے، لیکن البتہ یہ ہے کہ ظاہری پہ بھی اگر ہم محمول کریں تو جب گھر کے اندر کتا ہوگا تو وہاں ملائکہ نہیں آئیں گے، تو بے برکتی ایک لحاظ سے اس طرح سے رہے گی، تو دعا بھی قبول ہونے کے ذرا وہاں پہ امکانات کم ہوتے ہیں. یا جاندار کی تصویر اس جگہ پر نہ ہو، کیونکہ خود نماز جس جگہ پہ انسان پڑھ رہا ہے تو وہاں پر بھی جاندار کی اگر تصویر لگی ہوئی ہے تو خود نماز کے اندر کراہیت ہے. جب خود نماز میں کراہیت ہے اس بات کی، یعنی ثواب نماز کم ہو رہا ہے. اچھا آغا سیستانی تو اس کے بھی قائل ہیں کہ کمرے میں کہیں پہ بھی جس جگہ بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں پہ بھی جاندار کی تصویر لگی ہو، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. جاندار کی تصویر. البتہ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ بس نمازی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اگر دائیں بائیں بھی لگی ہوئی تو کراہیت نہیں ہے، سامنے نہ ہو، اس کے مقابل نہ ہو، سامنے نہ ہو اس کے. تو آغا سیستانی لیکن پورے کمرے میں کہیں پر بھی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ثواب کم ہو جاتا ہے اس سے. تو بہرحال اسی لحاظ سے علماء فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی یہ چیز ہے کہ جاندار کی تصویر وہاں پر نہ ہو. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں شوہر و بیوی نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے، بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یا تصویر کے حکم میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ مثلا ڈریسنگ ٹیبل کمرے میں ہے اور اس میں آپ کا کسی جاندار کا عکس ابھر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا عکس ابھر رہا ہو یا آپ الگ جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں لیکن کوئی اور شخص کمرے میں موجود ہے لیکن اس کا عکس بھی اس میں ابھر رہا ہے، اس میں بھی ثواب کم ہو جاتا ہے نماز کا. یہ ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی بھی تصویر کے حکم میں، اس پہ مسلسل تصویریں آ رہی ہیں، اس میں بھی نماز کا ثواب کم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ضمنی بھی کچھ اس میں بہ جاتا ہوں میں مسائل کے اندر، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ چیزیں ہیں جس سے اثر پذیری کم ہوتی. تو کوئی کپڑا وپڑا لے کے ان تصویروں کے اوپر ڈال دیا جائے، یا تصویریں ہر جگہ نہیں لگا کے رکھیں، کم سے کم نماز والی جگہ ایسے ہی ہو کہ جہاں پر نہ ہو، تو کیونکہ جو نماز کو ثواب ویسے ہی ہمیں مشکل سے مل رہا ہے، اس میں بھی ہم ثواب اپنا کم کر کے نمازوں کو جو ہے وہ اس کا ثواب حاصل کریں، تو کیا ضرورت ہے کہ نماز کا بھرپور ثواب لینا چاہیے. اچھا پھر یہ ہے ایک اگلی شرط کہ وضو اور غسل کے، وضو ہو یا غسل ہو، اس کے بعد دعا لکھی یا کی جائے، یعنی انسان باوضو ہو جائے. باوضو ہو جائے گا تو امکانات زیادہ اس کے بڑھ جائیں گے، زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ شیاطین دور ہو جائیں گے. وضو اگر کرنا ہے یا غسل اس کے اوپر واجب ہے تو غسل کم سے کم کر لے، اس میں پاکیزگی کو حاصل کر لے، تو زیادہ اس کے امکانات دعا کی قبولیت کے بڑھ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو. اتنی اہمیت ہے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کہ شاید ہماری پوری نشست، میرا ارادہ ہے کہ اتنی اہم ہے یہ چیز انسان کی روحانیت میں دخیل ہونے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، کہ اگر ایک دفعہ انسان اس کی پابندی کر لے، دائم الوضو رہنے کی. دائم الوضو کے معنی زیادہ تر اوقات میں اگر وہ باوضو رہے تو دیکھے گا کہ میں کچھ ہی عرصے میں، زیادہ اتنا عرصہ نہیں لگے گا، چند مہینوں کے بعد ہی آپ کو اپنے اندر بہت زیادہ روحانی تقویت محسوس ہونے لگے گی. ایسے ایسے طریقوں سے آپ بچیں گی، مشکلات سے بچ رہی ہوں گی، پریشانیوں سے بچ رہی ہوں گی، قریب سے آ کر مشکلات نکل جائیں گی، قریب سے آ کر شیطان گزر جائے گا لیکن آپ سے گناہ نہیں کروا سکے گا. انشاءاللہ اس پہ پوری ایک ہماری نشست ہوگی دائم الوضو رہنے پر. تو خود امیر المومنین جب یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک زمانہ آئے گا جو بہت برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو، یعنی زیادہ تر اوقات میں انسان باوضو رہے، تو اس میں جو دعائیں بھی کرے گا وہ بھی زیادہ قبولیت کا امکان رکھیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے بطن مادر سے دنیا میں بے گناہ آیا ہے. سورہ قدر کی تلاوت. اچھا جب وہ بالکل گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے تو قبولیت دعا میں تو کوئی رکاوٹ ہی باقی نہیں رہے گی. تو اس لحاظ سے خود دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت کرنا، یہ انسان اس کی پابندی کرے، اور وضو کے بعد آیت الکرسی کی بھی اگر تلاوت کر لے تو اسی طرح کے فوائد اس کے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو جب بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو ہر دعا بہت آسانی کے ساتھ قبول ہو جائے گی. اور امیر المومنین علیہ السلام کی تو ایک الگ سے سیرت اور بھی تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا کرتے تھے، ہر نماز کے لیے الگ وضو.
یعنی مثلا ظہر اثر کی نماز بھی پڑھنی ہے یا کوئی اور نماز پڑھنی ہے تو تجدید وضو کرتے تھے. انشاءاللہ جب ہماری وہ دائم الوضو رہنے والی گفتگو آئے گی تو اس میں اس بات کی ذرا تفصیل بھی آئے گی کہ تجدید وضو یعنی یہ نہیں کہ وضو ٹوٹ جائے پھر آپ وضو کریں, نہیں, ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا, اس کی الگ ایک تفصیل ہے کہ وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے تب بھی آپ دوبارہ وضو کر لیں. اور یہ کوئی پانی کا اسراف وغیرہ بھی شمار نہیں ہوگا. بہت سے لوگ فوراً دماغ میں آنے لگے گا کہ بار بار وضو کرنے سے تو پانی بھی بہت ضائع ہوتا ہے تو یہ اسراف نہ ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں.